بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے والدین کا کہا مانیے۔ امید ہے آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ہم پہلا سوال حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی ہمیں آگے کے تمام امتحانات میں بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا، اور ہم آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل مسلمان وہی ہے جو دنیاوی امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان کی تیاری بھی کرے۔ امید ہے آپ کو میرے اس اچھے پیغام کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نماز پابندی سے ادا کیجیے۔ آئیے اب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے فعل اور اس کی اقسام زمانے کے لحاظ سے، یعنی بلحاظ زمانہ ہم فعل اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ فعل کا مطلب ہے کام۔ اصل میں فعل کا مطلب ہے کام، یعنی وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے کے حساب سے پایا جائے، یعنی وہ زمانہ موجودہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زمانہ گزرا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آنے والا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی زمانے کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مثالیں۔ وہ جاتا ہے، یہ موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جاتا ہے۔ وہ جاتا تھا، یعنی تھا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی۔ وہ جاتا تھا یعنی اب وہ نہیں جاتا، وہ پہلے جاتا تھا ماضی میں۔ اس کے بعد وہ جائے گا، یعنی گا کا لفظ جو ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، آنے والے وقت کی بات ہے۔ وہ جائے گا یعنی ابھی گیا نہیں ہے بلکہ وہ جائے گا۔ وہ گیا ہوگا، کاش وہ جاتا، اگر وہ گیا تو، اگر وہ گیا ہوتا۔ یہ سب مثالیں فعل کی ہیں۔ ان میں جاتا ہے، جاتا تھا، جائے گا، گیا ہوگا، جاتا، گیا ہوتا، یہ سب فعل ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں فعل کی اقسام کون سی ہیں۔ عزیز طلباء، زمانے کے لحاظ سے اس کی 3 اقسام پائی جائیں گی، یعنی ایک وہ زمانہ ہوگا جو گزرا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہوگا جو موجود ہے، اور تیسرا وہ ہوگا جو آنے والا ہے۔ یعنی فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ فعل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، فعل حال یعنی موجودہ زمانہ، فعل مستقبل یعنی آنے والا دور یا آنے والا زمانہ۔ فعل ماضی کو دیکھتے ہیں۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اس کی مثالوں سے ہم سمجھیں گے۔ اسلم نے کھانا کھایا، یعنی اسلم نے کھانا کھایا، یہ پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اکرم نے پانی پیا، سلیم نے خط لکھا، طاہر اسکول گیا، استاد نے پڑھایا، یعنی یہ تمام کام پچھلے زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی مثالیں کھایا، پیا، لکھا، گیا، پڑھایا، یہ فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فعل حال، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ دور میں یا موجودہ زمانے میں پایا جائے، وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ جیسے حامد خط لکھتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ہم پھل کھا رہے ہیں۔ خط لکھتا ہے یعنی یہ موجودہ دور کی بات ہو رہی ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے یعنی ابھی یہ فعل جاری ہے، یہ کام ابھی ہو رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے یعنی موجودہ زمانے میں۔ ہم پھل کھا رہے ہیں، یہ بھی موجودہ دور کی بات ہے۔ مریم انڈے ابال رہی ہے یعنی ابھی حال میں ہی وہ یہ کام کر رہی ہے اور وہ اسکول وقت پر پہنچتا ہے۔ ان مثالوں میں لکھتا ہے
رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہے، پہنچتا ہے، یہ سب فعل حال کی مثالیں ہیں جو ہم نے ابھی تفصیل سے دیکھی۔ اب ہم فعل کی تیسری اقسام میں دیکھتے ہیں۔ فعل مستقبل اس کی تیسری قسم ہے، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے دور میں پایا جائے یا آنے والے زمانے میں پایا جائے، وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ یعنی ابھی یہ وقت آیا نہیں ہے بلکہ آنا ہے۔ وہ صبح کو باغ کی سیر کرے گا، یعنی وہ ابھی کرے گا۔ وہ رات جلدی یا جلد سوئے گا۔ وہ وقت پر اسکول جائے گا، وہ دل لگا کر پڑھے گا۔ یعنی اس زمانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے جملوں کے آخر پہ گا کا لفظ استعمال ہوگا، گا، گی یا گے، کیونکہ یہ آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صبح کو باغ کی سیر کرے گا۔ ابھی وہ کرتا نہیں ہے لیکن وہ صبح سے باغ کی سیر کرے گا، اور وہ رات کو جلد سوئے گا، وہ دل لگا کر پڑھے گا، یعنی آنے والے وقت کی بات کی جا رہی ہے، وہ فعل مستقبل کی مثال ہوگی۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے فعل کی اقسام اور فعل کی تعریف پڑھی۔ فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے 3 ہیں: فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، فعل حال، موجودہ زمانہ، اور فعل مستقبل یعنی آنے والا دور یا آنے والا وقت۔ ہم نے فعل کی اقسام تینوں مثالوں کے ساتھ تفصیل سے پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر کو باقی بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اس کو اچھے سے تیار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔